اور یہ بھی دل میں فوراً خیال آیا کہ شاید اس ٹورنامنٹ میں کیا ہو، اسی لیے بتا رہی ہیں۔ پھر مجھے کہنے لگی کہ میری ایک دوست ہے، اس کے ساتھ بھی ایک لڑکے نے پیار کر کے ناٹک کیا تھا، اس کی خوب منجی ٹھوکی، اچھے سے ٹھکائی کی، اسے استعمال کرتا رہا۔ جب اس نے شادی کی بات کہی تو آگے سے کہنے لگا کہ جس چیز کی مجھے ضرورت تھی وہ تو مل گئی، اب مجھے تم سے شادی نہیں کرنی۔ اب بتاؤ، مجھے اس بیچاری کی زندگی تو برباد ہو گئی، اگر تم نے بھی اسی طرح میرے ساتھ کیا تو میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی۔ میں نے کہا، تم جو سوچ رہی ہو ایسا کبھی نہیں ہوگا، کیونکہ تمہیں تو پتہ ہے نا، میں بھی گاؤں کا شریف لڑکا ہوں، اور آج تک میں نے سوائے تمہارے کسی لڑکی کو دیکھنا تو دور کی بات، کسی کے بارے میں سوچا بھی نہیں ہے۔ مجھے کہنے لگی، مجھے نہیں پتہ، بس مجھے کچھ سوچنے کا ٹائم دو۔ میں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، تم اچھے سے سوچ کر مجھے آ کر جواب دے دینا۔ 5 دن تو اس کے ساتھ میری کوئی بھی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ جب 5 دن گزر گئے تو چھٹے دن میری اس کے ساتھ گلی میں ملاقات ہوئی، تو میں نے اس سے کہا، پھر تم نے کیا سوچا؟ کہنے لگی، یقین مانو تمہاری میٹھی باتیں سن کر مجھے بھی راتوں کو نیند نہیں آتی، لیکن کیا کروں، مجبور ہوں۔ میرے گھر والوں نے پہلے ہی میری خالہ کے بیٹے کے ساتھ میری منگنی طے کر دی ہے، اور میری شادی بھی اسی کے ساتھ ہی ہوگی، اس لیے میں تم سے شادی نہیں کر سکتی، لیکن اگر تم کہتے ہو تو ایک دوست کا تعلق رکھ سکتی ہیں۔ میں نے فوراً سوچ لیا تھا کہ شاید اسے کسی چیز کی طلب ہو رہی ہو، اسی لیے یہ اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں۔ میں نے کہا، کھل کر کیوں نہیں بتاتی، اصل وجہ کیا ہے؟ کہنے لگی، کیا بتاؤں، اب میں جوان ہو چکی ہوں، میرا بھی دل کرتا ہے، میری جب دوست میرے ساتھ بیٹھی ہوتی ہیں اور اس طرح کی باتیں کرتی ہیں تو میں رات سوچتی رہتی ہوں، پتہ نہیں میں کب انجوائے کروں گی، میں کب اس طرح کے مزے لوٹوں گی، کب کوئی میرے اندر باہر کرے گا۔ میں نے کہا، تو اسی دن سیدھی بات بتا دینی تھی۔ کہنے لگی، اب ایسی بات نہیں، آج کل اسی طرح کے حساب کتاب چل رہے ہیں، شادی سے پہلے ہی بہت کچھ ہو جاتا ہے۔ میری 4 دوست ہیں، چاروں دوستیں شادی سے پہلے ہی بہت کچھ کروا چکی ہیں، ایک نے تو حد ہی پار کر دی، ہر روز نئے سے نئے لڑکے کے ساتھ ملتی ہے اور انجوائے کرتی ہے۔ میں نے بھی کہا کہ تم ٹینشن نہ لو، شام کو میں تمہارے ہاسٹل میں آ کر اگر تم کہتی ہے تو آ جاؤں گا۔ مجھے کہنے لگی، ادھر میری دوست بھی ہوتی ہیں میرے ساتھ تو۔ میں نے کہا، تم ٹینشن نہ لو، میں اکیلا ان کو سنبھال لوں گا۔ میں نے کہا، یہ نہ ہو کہ تم دونوں ہی برداشت نہ کر سکو۔ کہنے لگی، مجھے اب تو پتہ نہیں، کیونکہ میری تو پہلی بار ہونی ہے اور نہ آج تک مجھے اس چیز کا تجربہ رہا ہے، لیکن اتنا ضرور کہوں گی کہ جو میری دوست ہے وہ ہر طرح کا برداشت کر لیتی ہے، کیونکہ ایک رات مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں ہاسٹل میں تھی اور اس نے مجھے کہا کہ باہر سے میرے لیے برگر لے آؤ۔ میں اس کے لیے زنگر برگر لینے چلی گئی، کیونکہ جب میں واپس آئی اپنے ہاسٹل میں، دروازہ کھلا تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ ایک لڑکا ہوتا تو میں کچھ سمجھ سکتی تھی، وہ تو 3 لڑکے تھے اور تینوں نے اس کی وہ حالت کر دی کہ میں بتا نہیں سکتی۔ پھر بھی میری دوست کہہ رہی تھی کہ تم 3 اور بھی آ جاؤ، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، کیونکہ میں تم سے بڑے بڑے برداشت کر چکی ہوں۔ جب میں نے اس کا واقعہ سنا تو میں نے اس سے کہا کہ تم رات کو اس دوست کو کہنا کہ اچھے سے تیار کر لے، اس نے بہت سارے دیکھے ہوں گے، لیکن اگر آج ایک بار اس نے مجھ سے کروا لیا اور جب وہ دیکھے گی تو اس کے ہوش ٹھکانے نہیں رہیں گے، کیونکہ میں نے بھی اتنا موٹا اور لمبا پال رکھا ہے۔